نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے یہاں پر آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیوں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے۔ جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع آب میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ عراشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کر دے۔ اس نے کوئی چوں چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا، واللہ آج تو عجیب ہی معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا، اور جب محمد نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کرے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔